الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کی عبادت کر لی، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے واپس آئے اور سارے حال احوال کو دیکھا پوچھا تو بنی اسرائیل کے اندر 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو مانا، ایک وہ جنہوں نے عبادت کی، اور ایک وہ جو خاموش رہے، جنہوں نے نہ ہارون علیہ السلام کی تصدیق کی نہ مشرکین کی تصدیق کی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کی توبہ کے لیے یہ طے کیا گیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کرو، جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں۔ تو باقاعدہ ان کے لیے اتنی سخت سزا توبہ کی رکھی گئی۔ ایسا کیوں تھا کہ انہوں نے کہا تھا قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہنے لگا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت اس تک ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ایک سخت بات رکھی، اللہ نے ان کے لیے توبہ کا حکم بھی بڑا ہی سخت رکھا کہ اپنی آپ کو جان سے مارو۔ پھر بہرحال اس پر عمل کیا گیا، اور جو لوگ اس میں قتل ہو گئے تو ان کو شہادت کا درجہ ملا۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری توبہ آرام سے قبول ہو جاتی ہے، کوئی کسی قسم کی شرط نہیں رکھی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بہرحال جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، توبہ بھی قبول ہو گئی، جن کو سزا ملنی تھی سزا مل گئی، ان کے آخرت کے درجات بہت بلند ہو گئے، سارا کام ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ دیکھو یہ تورات ہے، اس کے اوپر عمل کرو، اس میں حرام اور حلال کے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو مانو اور عمل کرو۔ وہ بنی اسرائیل تھے، ہٹ دھرمی کی انتہا تھی ان کے اندر۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں کہ اللہ خود کہے کہ میری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، وہ نہ مانے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب ساری قوم کا جانا تو کوہ طور پہ ٹھیک نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، تم چند لوگوں کو کر لو۔ تو 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گئے جانے کے لیے، پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے کہ آیا کہ یہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں۔ ایسے جو ہے نا وہ ایسے لوگ تھے ڈھیٹ قسم کے، اتنی نشانیاں بھی دیکھتے بھی آئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا دل اور دماغ درست نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے جو نور کے پردوں میں بات ہوتی تھی، بات چیت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ بنی اسرائیل کو جانتے تو ہیں، اب یہ چند لوگ آئے ہیں ساتھ تو ان کو بھی اپنی ہم کلامی اور ان کو بھی ذرا شریک کر لیجئے بات چیت میں تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کیا اور ان کو بھی ہم کلامی سننے کی توفیق دی اور ان کو حجاب نور میں لے لیا گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان سرداروں کے درمیان جب سامنا آمنا ہوا اور سرداروں نے وہی اپنا اصرار قائم رکھا، وہ سب کچھ سن لینے کے بعد اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد کہنے لگے جب تک ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ نہیں لیں گے ہم نہیں مانتے۔ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ ہمیں کیا پتہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ یہ کوہ طور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کہی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی ایک دم ایک ہیبت ناک چمک کڑک اور زلزلہ آیا، نیچے سے زمین ہلی، اوپر سے ایک کڑکدار آواز آئی اور یہ سارے کے سارے گر گئے، بلکہ موت ہی آ گئی۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا یا اللہ اگر یہ واپس نہ گئے تو میری قوم تو آگے نہیں مان رہی، آگے میرا کیا بنے گا؟ یہ تو بات کو مانیں گے نہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے، انہی کی خیر خواہی کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ کوئی بات بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے
دعا قبول فرمائی، ان سب کو زندگی عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے آ کے اپنی قوم کو کہا کہ ہاں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اچھا، یہاں تک بھی بات ہو گئی۔ ابھی بھی ان لوگوں کے لیے بہتر تھا کہ بات کو مان لیتے، لیکن یہ جو آئے تھے نا، جو 70 لوگ گئے تھے، آتے ہوئے انہوں نے اتنی بات تو کہی کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی ہے، لیکن کچھ اپنی طرف سے جو نا شوشہ بھی چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ بھئی اللہ کہہ رہے کر سکو تو کر لینا، نہیں کر سکو تو یہ جتنا کر سکو کر لینا۔ اس قسم کی بات جو نہ اللہ نے کہی نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہی، اپنی طرف سے مزید اضافہ کر دیا۔ بنی اسرائیل تو پہلے ہی جان چھڑانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب اس کے احکامات دیکھے، یہ کام کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ ذمہ داریاں آئیں گی، حلال حرام آئے گا، اور بہت ساری پوچھ گچھ ہوگی، کہنے لگے ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو تم کتنی پستی اور ذلت میں، پریشانیوں میں پیچھے فرعون کے پاس سے، اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، اب تو بہتر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی بات کو مانو۔ انہوں نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے راہ روی کا شکوہ کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ میں ان نافرمانوں کے لیے ایک اور آپ کو معجزہ عطا کرتا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح طور پہاڑ پر آپ مجھ سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، میں آپ کی قوم کے منتخب سرداروں کو بھی اس کا مشاہدہ کرا چکا ہوں۔ اسی پہاڑ کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بنی اسرائیل کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے، تاکہ وہ اس کو مان لیں، اور خدا کا نشان سمجھ کر کہ پتھر بھی اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور جو اللہ کہتے ہیں وہ کر لیتا ہے۔ تم تو مٹی کے بنے ہوئے انسان ہو، تمہیں تو اور زیادہ نرمی کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تمہارے سر پر طور کو اونچا کر دیا، اور جو ہم نے تم کو دیا اس کو ہم نے کہا کہ قوت سے پکڑ لو، یعنی تورات کو خوب قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اس پہ اچھے طریقے سے عمل کرو، لیکن تم اس سے بھی پھر گئے، تم نے وہ بھی نہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس وقت تو وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن بعد میں اس وعدے سے بھی پھر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح تکلیفیں وہ پہنچاتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً۔ یہ واقعات اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتائے، نبی علیہ السلام کے دل کی تسلی کے لیے کہ پہلے کیسے کیسے انبیاء کو تکلیفیں آئیں اور ان کے اپنے ہی ماننے والوں نے، ایمان والوں نے کیسے کیسے ان کو ستایا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ واقعات آپ کے دل کی تسلی کے لیے دیے گئے۔ جب یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ قرآن مجید کے اندر یہ ذکر بھی آتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بتا دیا گیا اور ان کی قوم کو بھی بتا دیا گیا کہ ایک آخری نبی آئیں گے۔ پوری نبی علیہ السلام کی تفصیلات اور آپ کی امت کی کافی تفصیلات یہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ رب العزت نے بتا دیں۔ بہرحال اس کے بعد ایک واقعہ اور بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عزتیں دینے کے لیے ان کو فرمایا کہ بھئی دیکھو کہ تم ارض مقدس کے اوپر حملہ کرو، فتح تمہاری ہوگی، ہم تمہارے لیے لکھ چکے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری بات مانو اور چلے جاؤ، اور وہاں پہ صرف تمہارا پہنچنا کام ہے، فتح دینا ہمارا کام ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، فتح تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی، تمہارا بس اتنا کام ہے کہ وہاں چلے جاؤ، فتح تمہاری ہوگی۔ اب اس قوم کا حال اس طریقے سے ہے۔ ارض مقدس سے کیا مراد ہے؟ ارض مقدس سے کئی تفصیلات مراد ہیں، تاہم یہ پورا ملک شام، ارض شام جو ہے یہ مراد ہے۔ صرف سیریا اس سے مراد نہیں ہے، پورا سیریا، ترکی کا کچھ حصہ، سعودی عرب کا کچھ حصہ جو مصر اور فلسطین کی طرف ہے، اس کے علاوہ کچھ اردن کا حصہ، اور مختلف اس طریقے سے بعض حصے مل کے یہ بہت بڑا علاقہ ایک ارض شام بنتا ہے۔ اس وقت وہاں قوم عمالقہ جو قوم عاد کی طرح بڑے لمبے چوڑے، لمبے تڑنگے، جسیم، بڑے جسم والے تھے، وہ وہاں پہ حکمران تھے، قوم جبارین قرآن میں ان کو کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پوری نصیحتیں کی، دیکھا بتایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر انبیاء دیے، تمہارے اندر بادشاہ، تمہیں کتنی نعمتیں دیں، تمہارے اندر اتنی عزتوں کے فیصلے اللہ نے کیے، اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں اس جگہ کا مالک بنا دیں گے، فاتح وارث بنا دیں گے، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ارض شام بہت بڑا علاقہ ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام لبنان کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھے، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ یہاں سے نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ ساری جگہ ارض مقدس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض مقدس بنا دیا۔ تو قوم عمالقہ وہاں پہ حکومت کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کا حال احوال لینے کے لیے جو 12 قبیلے تھے ان کے ایک ایک سردار کو چنا اور کہا کہ آپ ان کے شہر اریحہ میں جائیں اور وہاں کے حالات لے کر آئیں اور آ کے مجھے بتائیں، تاکہ پھر ہم لوگ یہاں سے حملہ کرنے کی تیاری کریں اور یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ لوگ 12 کے 12 گئے۔ وہاں جب یہ 12 کے 12 داخل ہوئے ہیں تو اس قوم کے ایک ہی آدمی نے اکیلے ان ساروں کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس ارادے اور نیت سے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے فیصلہ مشورہ کیا کہ بھئی ان کو قتل کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، قید کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو پوری قوم نے، جو دربار کے لوگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں، ان کو ہمارے جسامت کا، ہماری قوت کا، ہماری ہر چیز کا ویسے ہی ان کو اندازہ ہو چکا ہے، یہ رعب ہی کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں تاکہ یہ یہاں واپس ہی نہ آئیں۔ تو بہرحال یہ لوگ پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، واپس آ گئے۔ اب یہ 12 لوگ جب واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، جناب انہوں نے تو خوب سنایا، وہ ایسے قوت والے، وہ ایسے، اور ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا تم چلے جاؤ، انتم الاعلون، کامیابی تمہاری ہے، تمہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ اب وہ کچھ بھی ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ان کے دلوں کو ڈر اور خوف ڈال دے، وہ خود بھاگ جائیں۔ کیسے اللہ کامیاب کرے؟ تم اتنی نشانیاں دیکھ کر آئے ہو، بس ہمیں وہاں جانا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 لوگوں کو جو پورا وزٹ کر آئے تھے ان کو فرمایا کہ دیکھو خبردار، کسی بنی اسرائیل کے بندے کو وہاں کی خبر نہیں دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ اور زیادہ بزدل تو پہلے ہی ہیں، ڈرپوک بھی ہیں اور بات بھی نہیں سنتے، تو کہیں اور زیادہ وہ پھسل جائیں اور وہ نہ جائیں، تو کوئی آدمی کسی کو خبر نہ دے۔ تو ان 12 لوگوں میں سے صرف 2 ایسے تھے، ایک سے یوشع بن نون علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، اور دوسرے کا نام تھا کالب بن یوقنا۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے ان کے اندر خوف خدا تھا۔ انہوں نے نہیں بتایا، باقی 10 کے 10 نے بتا دیا۔ یعنی مجلس کی بات، امانت، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہی روک سکتا ہے، خوف خدا نہ ہو تو پھر حال یہی ہوتا ہے۔ اب ان 10 لوگوں نے جا کے جب سنایا نا، اور خوب مرچ مسالے لگا کے وہ ایسے، پوری قوم پہلے ہی جو ہے وہ بگڑی ہوئی تھی، اس نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، وہ بڑی زبردست قوم ہے، ہم تو ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ 12 میں سے 10 نے تو اس طرح کی باتیں سنائی، قوم کا مزاج بگڑ گیا۔ ان 2 نے کہا کہ بھئی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، نبی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے بس تم یہ دروازہ کراس کر جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہے، تمہیں تھوڑی کچھ کرنا ہے۔ ان کا کچھ بھی ہو ہم نہیں کرتے، ہم نے نہیں جانا، ہم نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بہت تفصیلات دیں کہ دیکھو تم اتنی اللہ کی نعمتیں دیکھ کر آئے ہو، وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور اس کو کیسے اللہ نے تمہارے لیے ان محلات سے، باغات سے، اور اس زمانے میں مصر ایک بہت زبردست قسم کی پاور ہوا کرتی تھی، اپنے گھروں سے نکالا، جس کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے لیے خوبصورت بنایا تھا، اور اللہ نے دور جا کے ان کو غرق کر دیا۔ اتنی باتیں دیکھ چکے ہو، اب وہی پروردگار جس نے تمہیں من و سلوہ دیا، وہی پروردگار جس نے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، تمہارے لیے پانی کا انتظام پتھروں میں سے نکال دیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے فتح لکھ دی، جاؤ اب چلو میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن وہ قوم نہ سدھرنی تھی نہ سدھری، اور بڑے ہی برا جواب دیا، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ آپ جائیں اور اللہ میاں کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ جا کے ان سے مقابلہ کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت غمگین ہوا اور بہت تکلیف آپ کو ہوئی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال تھا، اور اس امت کا صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان جیسے ساتھی کبھی کسی نبی کو نہ ملے۔ جو صحابہ کرام کا معاملہ تھا، نبی علیہ السلام کی ایک آنکھ کے اشارے پہ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ہر بات کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔
غزوہ بدر میں مسلمان نہتے بھی تھے، کوئی وسائل نہیں تھے، بھوک بھی تھی، تکلیف بھی تھی، تنگی بھی تھی، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا جس کے پاس گھوڑے بھی تھے اور جناب کھانے پینے کا بھی خوب سامان تھا، اور لوہے میں غرق تھے، اور ان کے پاس تلواریں بھی نہیں، سب کچھ تھا، اور ادھر کچھ بھی نہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے، تو حضرت مقداد ابن اسود صحابی رسول آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ سے ہرگز وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو ہر طرف سے ہم اپنے حفاظت میں لیں گے، آپ حملہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی سن کر بے حد خوش ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی جہاد کا ایک جوش اور ایک شوق اور ایک ولولہ پیدا ہو گیا، ایک ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش اس وقت مقداد ابن اسود کی جگہ میں یہ بات کہتا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسے جانثار صحابہ عطا فرمائے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ، قال رب انی لا املک الا نفسی، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ بنی اسرائیل پہ اپنا کوئی زور نہیں پاتا، یہ میری نہیں سنتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دیکھے نا کیا بات کی، بنی اسرائیل نے کتنی تکلیفیں دیں، کسی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہی بات کی، یا اللہ بس یہ بنی اسرائیل والے ہیں اور مسلسل عہد شکنی اور وعدہ فراموشی کر رہے ہیں، اب میرا اور میرے بھائی کے علاوہ تو کسی پہ میرا زور نہیں چلتا، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی ہم دونوں کو ہماری قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، انہیں آپ نے جو سزا دینی ہے وہ آپ ان کو سزا دے دیجئے اور مجھے اب ان سے دور کر دیجئے، یہ تو کسی طرح سے مانتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، وہ ارض مقدس، وہ ملک شام جو ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ تم خالی چلے جاؤ تمہیں کامیابی ملے گی، یہ نہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر ہی بیٹھے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، فَقَاتِلَا، جائے لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ 40 سال کے لیے تمہارے اوپر یہ جگہ حرام کر دی گئی، تم وہ فتح کر ہی نہیں سکتے 40 سال تک۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو سزا کیسی عجیب و غریب دی۔ اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہیں، پوری کائنات ان کی بنائی ہوئی ہے، یہ انبیاء کے واقعات میں جگہ جگہ یہی آ رہا ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ، اس کو بنانے والا اللہ، اس کو چلانے والا اللہ، اس کے اندر کائنات کی ایک ایک چیز کے اوپر قبضہ و قدرت کل بھی آج اللہ کا تھا، آج بھی اللہ کا ہے۔ ہمیں کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان ٹھیک ہو تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اس امت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم ایمان والے ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فتح تمہاری ہوگی۔ ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس پر ہم نہیں آ رہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، 40 سال کے لیے ان کے لیے وہ فتح روک دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت و رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا، بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانے کا، ان کو تنگ کرنے کا، کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ کر کیا رہے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ کیا، یتیہون فی الارض، یہ زمین کے اوپر جو ہے نا یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس طرح کا ان کے لیے سزا کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اب 6 لاکھ بندے تھے، اب غور کیجئے 40 سال کے لیے اگر سزا دی جائے 6 لاکھ بندوں کو، کتنے قیدی چاہیے اور کتنے جیلر چاہیے، جیل کتنی بڑی ہونی چاہیے اور وہاں انتظامات کیا ہونے چاہیے، ذرا غور کریں۔ اگر کہیں 6 لاکھ بندوں کو قید میں ڈالنا ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیے۔ ایک وادی تھی، ایک طور سینا کے پاس ایک بہت بڑی وادی ہے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 90 میل لمبائی ہے اور 27 میل اس کی چوڑائی ہے، ٹوٹل یہ وادی کا حصہ ہے، کوئی دیوار نہیں، اللہ نے اس وادی کو ان کے لیے جیل بنا دیا۔
کوئی جیلر نہیں، اللہ نے اس وادی کو ان کے لیے جیل بنا دیا، کوئی ہتھکڑیاں نہیں اور کسی قسم کی کوئی اور دیواریں نہیں، کوئی لوہے کی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ رب العزت نے کھلے آسمان کے نیچے کھلی زمین کے اوپر اس جگہ کو ان کے لیے جیل بنا دیا۔ وہ کیا؟ 40 سال تک وہ اس وادی سے نکل ہی نہیں سکے، روز سفر کرتے کہ آگے بڑھیں گے اور شام کو جتنا سفر کرتے اگلے دن وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے نکلے تھے۔ 40 سال تک اسی زمین پر یہ سرگرداں پھرتے رہے اور اس کریم پروردگار نے نہ کوئی ہتھکڑی لگائی، نہ کوئی جیلر آیا، نہ کوئی دیواریں آئی، نہ کوئی اور چیز۔ اس نے کائنات کو حکم دیا کہ یہ وادی تیس اس قوم کے لیے جیل بن جائے، اللہ نے جیل بنا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ پروردگار جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو محصور کرنا چاہے، نظر بند کرنا چاہے تو اللہ کھلی وادی میں بھی نظر بند کر دیا کرتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کسی قوم کو جو سزا دیتے ہیں وہ ان کے برے اعمال کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ اس نافرمان قوم نے یہ کہا تھا اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وہیں بٹھا دیا، اچھا نکل کے دکھاؤ، پھر کر لو جو پھر جو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو یہی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا رہے، مانگتا رہے اور عافیت ہی مانگے۔ تو 40 سال جو بنی اسرائیل کے اندر یہ دور گزرا جس پہ اللہ کا عطاب ان کے اوپر تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور ان کو تو اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا اور ان کو خیروں میں رکھا۔ اور اسی 40 سال کے اندر اسی 40 سال کا وقت پورا ہونے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا، اور 40 سالہ قید ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی، اور اللہ کے وعدے کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس ملک کی ناقابل یقین اور ناقابل قیاس اور بہت بڑی دولت اور بہت ساری چیزیں ان کے اوپر ان کے ہاتھ میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس 40 سال کے دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معیت کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں دے دی تھیں کہ جس میں کھانا پینے کے مسائل پیش نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعض روایت میں آتا ہے اللہ نے ایک ایسا پتھر عطا کر دیا تھا، وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی وہ عصا اس پہ مارتے 12 چشمے نکل آتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔